السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ تو کیا وہ میرے ساتھ ساتھ پلوشا سے بھی میسج پر بات کر رہا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر یہ سوچ کر ہی اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ اداسی میں بدلتے دیکھ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، میری کمپنی اتنی بھی بری نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ پلوشا اور شہریار نے نجمہ کے سامنے ایسے ہی ظاہر کیا تھا کہ وہ دونوں اس ریسٹورنٹ میں اتفاقاً ملے ہیں۔ پھر پلوشا دانستہ طور پر اسے شہریار کے ساتھ اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ چلیں بیٹھتے ہیں، وہ چیئر کو کھسکا کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نجمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا ہماری برادری میں اتنے خوبصورت لوگ بھی موجود ہیں، اس نے ستائشی نظریں نجمہ کے حسین چہرے پر ٹکائے خاصا فدا لہجے میں کہا۔ ہم، اس کے تعریفی کلمات سن نجمہ مزید انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی۔ وہ بار بار کبھی سیل کی اسکرین کو تو کبھی باہر کی جانب پلوشا کو دیکھتی، جو شیشے کے دروازے سے پار کھڑی کسی سے فون پر بات کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسی کیا باتیں کر رہے ہیں دونوں جو 1 گھنٹے سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ وہ باہر کی جانب پلوشا کو دیکھتے ہوئے جل ککڑے انداز میں خود کلامی کرنے لگی۔ اور سنائیں، کیا کیا شوق ہیں آپ کے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ کر اسے اکتاہٹ کا شکار کر رہا تھا۔ وہ بھلا کیوں کسی اجنبی شخص کو اپنے متعلق انفارمیشن دے؟ صرف پلوشا کے کزن ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے جوابات دینے لگی۔ اب یہ تو حد ہو رہی ہے، کیا وہ نہیں جانتا میں پلوشا کے ساتھ آئی ہوئی ہوں؟ کیا دکھانا چاہ رہا ہے وہ مجھے؟ اب اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ جذبس ہو کر اپنا پرس ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوئی۔ اچانک کیا ہوا؟ آپ کھڑی کیوں ہو گئیں؟ شہریار بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے پریشان ہو کر استفسار کرنے لگا۔ اس نے پلوشا کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ تیزی سے مین دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ایسے اٹھ کر باہر کیوں چلی گئی؟ تم نے کچھ غلط کہا اس سے؟ اسے جاتا دیکھ پلوشا تیزی سے شیشے کا دروازہ کھول کر واپس اندر کی جانب شہریار کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ ایک ابرو اچکا کر پریشان لہجے میں پوچھنے لگی، کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے بھی پتا ہے کہ ایک لڑکی سے پہلی ملاقات میں کیسے بات کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک بات کر رہے تھے، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا اسے، نہ جانے کیوں ایسے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ خود بھی الجھا ہوا تھا اس لڑکی کے یوں اچانک اٹھ کر چلے جانے پر۔ پلوشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے 1-2 ثانیوں کے لیے کھڑی رہی۔ چلو میں اس کے پیچھے جاتی ہوں، اس نے تیزی سے کہہ کر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھایا اور باہر کی جانب چل پڑی۔ کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا اس سے؟ وہ اپنا سر نہ سمجھی سے کھجاتے ہوئے خود کلامی کرنے لگا۔ پلوشا نے کار میں بیٹھ کر نجمہ سے بات کرنا چاہی، مگر وہ آنکھیں موندے سر سیٹ سے لگائے ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے سو رہی ہو۔ تم کیسے رہ لیتے ہو ایک کمرے میں تو 2 دن میں ہی بور ہو گئی، وہ زارون کو دیکھ منہ بسورتے ہوئے گویا ہوئی۔ عادت ہو گئی ہے اب، وہ اداس لہجے میں جواب دہ ہوا۔ عادت بدلی جا سکتی ہے اگر تم چاہو تو، ویسے بھی کب تک ایک کمرے میں بیٹھے رہو گے؟ میری مانو تو واپس جاب شروع کرنے کا سوچو، اتنے ٹیلنٹڈ ہو تم، کیوں اپنے ٹیلنٹ کو یوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ چائے کا کپ منہ سے ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے تجویز پیش کرنے لگی۔ تم کیا چاہتی ہو لوگ میرا مذاق اڑائیں؟ ویسے بھی کون لے گا مجھ جیسے اپاہج کو جاب پر؟ وہ خاصا غصیلی آواز میں جواب دے کر اپنی چیئر کھسکاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ انابیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیوں لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کا مذاق اڑائے گا۔ یہ تو ایک حادثہ تھا، اور حادثے تو کسی کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ خود کو کیوں لوگوں کی نظروں سے چھپا رہا تھا؟ تم ایسا کیوں سوچنے لگے ہو؟ کوئی مذاق نہیں اڑائے گا تمہارا، اور میں تمہیں جاب ڈھونڈنے کا نہیں کہہ رہی، بلکہ اپنی جاب واپس جوائن کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے اسے سمجھانے کی نیت سے بولی۔ احسان کرنا بند کرو پلیز، مجھے نہیں چاہیے تمہارے احسانات۔ وہ پلٹ کر اس کی بری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آگ بگولا ہو کر چیخنے لگا۔ اس کے نزدیک وہ اب اس جاب کے قابل نہیں رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اپنی محبت میں اسے اس جاب پر رکھ کر احسان کر رہی تھی۔ وہ ایک غیرت مند شخص تھا، اس کے احسان تلے دب کر دم گھٹ جاتا اس کا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہی، تمہارے اسپیشل ہو جانے سے تمہاری جاب کا کیا تعلق؟ وہاں تمہاری قابلیت دیکھ کر جاب دی گئی تھی، تمہارے پاؤں دیکھ کر نہیں۔ تم پہلے جیسے کام کر رہے تھے ویسے ہی اب کرنا۔ کیوں زندگی کی طرف جانے والا ہر راستہ بند کر کے بیٹھ گئے ہو؟ اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی۔ وہ دیوانی اس سے اسی کی خوشیوں کامیابیوں کے لیے لڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو لفظ معذور استعمال کر سکتی تھی، وہ مانتا تھا وہ معذور ہو گیا ہے، مانا یہ لفظ بھی دل کو گھائل کرتا، مگر اس دردناک حقیقت کو اب تسلیم کر لیا تھا اس نے۔ مگر سامنے بیٹھی اس لڑکی نے معذور نہیں کہا، بلکہ اسپیشل جیسے عزت دار لفظ کا استعمال کیا۔ اس کا معذور کہنا زارون کے دل پر ایک گہرا اثر کر گیا تھا۔
وہ بے یقینی سے اس سنہری گڑیا کو دیکھنے لگا جس کی آنکھیں درد بھری معلوم ہو رہی تھیں۔ کبھی کبھار اس کی آنکھیں دیکھ زرون کو محسوس ہوتا وہ لڑکی اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں ہے، کوئی بغیر غرض کے اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جتنا وہ تھی۔ زرون یہی سوچ رہا تھا۔ محبت بھی غرض سے خالی نہیں ہوتی، طلب غرض ہی تو ہے، جیسے زرون کو نجمہ کی تھی۔ پھر وہ لڑکی کیسے بغیر غرض کے محبت کیے جا رہی تھی؟ کیا وہ اسے بتا نہیں چکا تھا کہ اس کی زندگی کا حاصل نجمہ ہے؟ تو میں سمجھوں کہ کل سے تم آفس واپس جوائن کر رہے ہو۔ وہ پر امید نظریں اس کے حسین وجود پر ٹکاتے استفسار کرنے لگی۔ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، سوری، مگر ابھی مجھ میں ہمت نہیں ہے لوگوں کی نظروں کو فیس کرنے کی۔ وہ نظریں شرمندگی سے جھکائے اعتراف کرنے لگا کہ لوگ حقارت و ترس بھری نظروں سے ڈر رہا ہے۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد یہ ڈر پیدا ہو جانا ایک عام بات ہے۔ لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے، یقین جانو یہ ایک حادثہ تھا اور حادثے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہادر بنو زارون، مجھے دیکھو، میرے ساتھ بھی چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں بھی کل آفس جاؤں گی تو ایک ہاتھ میں سہارے کے لیے اسٹک ہوگی۔ میں تمہیں نہیں بتا رہی، مگر میرے دل میں بھی یہ ڈر ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو کیا میں لوگوں کے ڈر سے اپنی کمپنی چھوڑ کر ایک کمرے میں بیٹھی اس پاؤں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رہوں؟ نو وے، میں لوگوں کے ڈر سے ایک کمرے میں چھپ کر نہیں رہ سکتی، اور تمہیں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بہادر بنو، یہ تمہارے اندر کا خوف ہے کہ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ جب تم باہر نکلو گے تو یقین جانو کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا۔ بچی ترس بھری نظروں کی بات، تو یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں کیسے بن کر رہنا چاہتے ہو۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ہی اسپیشل لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے دنیا کو مجبور کر دیا خود کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھنے پر۔ تم بھی کر سکتے ہو، ہمت تو کرو۔ اس نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی تھی اس کا حوصلہ بڑھانے کی۔ تمہیں ڈائریکٹر کس نے بنا دیا؟ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے اسے بغور دیکھ کر کہا۔ وہ اس سوال پر ناسمجھی سے مقابل کو تکنے لگی۔ تمہیں تو موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی رائے دینے لگا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں سکی تھی وہ تعریف کر رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے۔ سچ میں تم واقعی مردہ لوگوں کے دلوں میں زندگی کی روح بھر سکتی ہو اپنے الفاظوں سے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ میں ہار جاتا ہوں تم سے۔ اس خوبرو نوجوان کا اعتراف ہار مقابل کے دل کو مسرت سے سرشار کر گیا تھا۔ تو کیا کل ہم چاروں ساتھ چلیں گے آفس؟ اس کے سوال پر وہ الجھا۔ چار؟ میں، تم، تمہاری چیئر اور میری اسٹک، ہوئے نا چار؟ وہ پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے گویا ہوئی، جس کے جواب میں وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ستمگر موجود نہ تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے فین آن کرتی ہوئی بیڈ کے برابر والی دراز سے ہینڈ فری نکالنے لگی۔ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ ہینڈ فری کان میں لگا کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی محیب نے یہ حرکت کیوں کی۔ اس کے نزدیک وہ ستمگر اسے اس کی اوقات دکھا رہا تھا کہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کی نظر میں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک میسج رسیو ہوا۔ وہ اس کی کالج کی فرینڈ کا تھا جو اس کا حال چال معلوم کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے اچانک غائب ہو جانے کی وجہ بھی پوچھ رہی تھی۔ نجمہ نے محیب سے نکاح کے بعد کبھی اپنے کسی فرینڈ کے میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کے دوستوں نے میسیجز کرنا ہی چھوڑ دیے تھے، مگر ماریا ابھی بھی اس کے لیے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ وہ اس لمحے خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک پرانے دوست کا ساتھ کسے برا لگ سکتا ہے؟ وہ اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، کسی سے اپنا غم شیئر کرنا چاہتی تھی، اپنی دوست کو بتانا چاہتی تھی کہ کتنا ظلم کیا ہے اپنے نما ظالموں نے اس کے ساتھ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، اس سے نہ رہا گیا اور ماریا کو اپنے ساتھ ہونے والا پورا واقعہ بتانے لگی۔ سچے ہمدرد دوست کی طرح اس نے پوری بات سنی اور دلاسے دینے لگی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اچانک نجمہ کو زارون کا خیال آیا۔ کیا زارون کی شادی ہو گئی؟ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ واقف تھی جواب اسبات میں ملنے کے بعد وہ مزید تکلیف و کرب میں مبتلا ہو جائے گی، مگر پھر بھی اس ہرجائی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ نجمہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو پل پل بڑھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مثبت جواب ملتے ہی یہ جان اس جسم سے جدا ہو جائے گی۔ سوری ڈیئر، پر مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ تم چاہو تو میں معلوم کر سکتی ہوں۔ اس کا رپلائی پڑھ کر اس نے آنکھیں کرب سے بند کر لیں۔ نہیں چھوڑو، جان کر اور تکلیف ہی ہوگی۔ وہ بس اپنے دل کو بہلا رہی تھی کہ شاید شادی رک گئی ہو، شاید اس ہرجائی نے کسی اور کا ہاتھ نہ تھاما ہو اب تک۔ مگر اگلے ہی لمحے دل نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ اگر محیب اس کے لیے مخلص نہیں تو کیا وہ اب تک مخلص ہوئی ہے؟
کیا اس نے کبھی محیب کو پسند کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ کیا وہ اس ہرجائی کی خاطر اپنے آج اور آنے والے کل کو تباہ نہیں کر رہی تھی؟ مانا محیب اچھا نہیں، مگر کیا وہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے قانوناً اور شرعاً، اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور مرد کے لیے کیسے رو سکتی ہے؟ مانا دل پر زور نہیں، مگر کیا اس نے اپنا 100% دینے کے بعد یہ آنسو بہائے؟ نہیں۔ وہ آہستگی سے اپنے آگے کے بال جڑ سے پکڑتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی۔ وہ واقف تھی ابھی 100% کوشش نہیں کی اس نے۔ ماریا سے باتیں کرتے کرتے کب رات گزری اسے خبر نہیں۔ وہ تو جب دل نے جھنجھوڑا اور فجر کی اذان کانوں کے سماعت سے ٹکراتی معلوم ہوئی، اسے تب احساس ہوا محیب پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ دل میں اگلا خیال یہی آیا کہ اپنی منگیتر کے ساتھ ہوگا۔ یہ خیال دل کے کسی کونے میں شدید اذیت کا باعث تھا، جسے وہ ماننا نہیں چاہتی تھی مگر جھٹلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بند دروازے کی جانب دیکھ رونے لگی۔ ماریا سے اپنا غم شیئر کرنے کے باوجود جس سکون کی متلاشی تھی وہ میسر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی حالت و بے چینی میں کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس ایک ہی کرتا شلوار تھا، لائٹ پنک رنگ کا، سادہ سا۔ وہ زیب تن کر کے وضو کیا، پھر اپنے کمرے سے سفید دوپٹہ سر پر باندھے ہوئے نکلی۔ آج وہ پہلی بار ملک مینشن میں موجود جائے نماز کے ہال میں داخل ہوئی۔ وہاں کا منظر آنکھوں میں آنسو امڑ لایا۔ رقیہ بیگم اور اس کی والدہ برابر برابر میں کھڑے ہو کر فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ ہے اسلام کا حسن، کوئی امیری کوئی غریبی نہیں، کوئی کالا کوئی گورا نہیں، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں۔ وہ رقیہ بیگم جو اس کی والدہ کے ساتھ برابر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا اپنی ذلت سمجھتی ہیں، وہی رقیہ بیگم خدا کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ منظر جیسے دل کی گہرائیوں تک اترا جب اپنی ماں کو اور رقیہ بیگم کو ایک ساتھ سجدہ ریز حالت میں دیکھا۔ بتائے کوئی، کہاں ہے وہ غرور، کہاں ہے وہ امیری، کہاں ہے وہ ملک ہونے کا تکبر؟ خدا کے آگے سب برابر ہی تو ہیں۔ وہ انہیں نم آنکھوں کے ساتھ رقیہ بیگم کے برابر میں جو خالی جگہ تھی وہاں کھڑی ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا زندگی میں جو وہ اپنی دادی کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں دلوں کا سکون اسی کے ذکر میں پوشیدہ ہے، پھر بھی متلاشی بنے رہتے ہیں۔ شاید ہم خودی کے دشمن ہیں۔ ہم اصل میں چاہت ہی نہیں رکھتے اس کی، اگر رکھتے تو کیوں کر نہ پاتے؟ اس کی طرف سے کیا بلاوا نہیں آتا دن میں 5 بار؟ وہ ہم ہی ہیں جو رحمتوں سے منہ پھیرے کھڑے ہیں، وہ ہم ہی ہیں جو دعوت قبول نہیں کرتے، وہ نکمے ہم ہی تو ہیں۔ اس لمحے وہ خود کو شدید نکما اور ذلیل محسوس کر رہی تھی، کیونکہ یہ زندگی کی پہلی نماز تھی اس لڑکی کی۔ نماز پڑھنا سیکھا تھا بچپن میں اس نے عنائزہ بیگم سے، مگر کبھی ادا نہیں کی۔ یہی سبب تھا کہ جب رکوع و سجود کرتی تو پاؤں میں درد محسوس ہوتا، مگر وہ درد بھی بڑا میٹھا تھا۔ نماز میں جب پہلا سجدہ کیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک ایسے بچے کی مانند تھی جو بڑی مشکل سے شدید دکھ درد جھیلنے کے بعد اپنی ماں سے ملی ہو۔ جب انسان تکلیف میں ہو تو وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس لڑکی سے زیادہ تکلیف میں کون تھا؟ اس کی دادی اور ماں دونوں نے اسلام پھیرنے کے بعد اسے روتے دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب رقیہ بیگم کے دل میں اپنی پوتی کے لیے ہمدردی جاگی۔ وہ ہر سجدے میں ایسے ہی رو رہی تھی۔ جب سلام پھیرا تو ڈائریکٹ سجدے میں گر گئی۔ اس بار وہ رحم مانگ رہی تھی، رحمت مانگ رہی تھی، اپنی مشکلوں سے رہائی مانگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس نے محیب کی محبت مانگی اور اپنے دل میں اس کی طلب۔ بے شک تو کسی جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ بار بار روتے ہوئے یہ جملہ ادا کر رہی تھی۔ لوگ تھے جو اسے تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور ایک وہ تھی جو منصوبوں کے پورا کرنے پر قادر اللہ تعالیٰ اسے منا رہی تھی۔ اٹھاؤ اسے، اس طرح رو رو کر ہلکان ہو جائے گی یہ۔ کافی دیر تک رقیہ بیگم اور اس کی والدہ اس کے اٹھ جانے کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہ اٹھی تو دادی کی سوئی ہوئی محبت نے مانو انگڑائی لی۔ وہ فکر مند لہجے میں عروسہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولی۔ فکر مند تو وہ بھی تھیں۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے آئیں، مگر جب اسے اٹھانا چاہا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد مسکرا کر بولی، مبارک ہو، تم پریگننٹ ہو۔ ان کے الفاظ سنتے ہی شوق کے مارے اس کا منہ کھل گیا تھا، جبکہ کمرے میں موجود عینی کے لب پر مسرت بھری مسکان رقصہ تھی۔ میں ابھی صرف 19 سال کی ہوں، وہ تیزی سے احتجاجاً بولی۔ وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ محیب جلال ملک کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس ستم گر کے جو دوسری شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں اسے اپنے حقوق نہیں مل پا رہے تھے وہاں وہ اپنے بچے کو کہاں سے دلواتی؟ وہ بچہ کیا پائے گا دنیا میں آ کر؟ وہ یہی سوچنے لگی تھی۔ یکے بعد دیگر فکریں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے تم خوش نہیں ہو یہ نیوز سن کر؟ ڈاکٹرنی نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے کہا۔ خوش؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔
ہاں، خوش اولاد بہت بڑی نعمت ہے نجمہ، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرنی نے محسوس کر لیا تھا وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی اپنی پریگنینسی کا سن کر۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ڈاکٹر، نجمہ نے آہستگی سے رازداری والے انداز میں کہا۔ نو وے، ایسا سوچنا بھی مت لڑکی، یہ گناہ ہے جو تم کرنا چاہتی ہو، ایک قتل، وہ بھی اپنی ہی اولاد کا۔ وہ بغیر نجمہ کی پوری بات سنے اعتراضاً بولی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ابورشن کی بات نہیں کر رہی۔ انہوں نے نجمہ کی بات کا غلط مطلب اخذ کر لیا تھا، جس پر وہ شرمندگی سے دوچار ہوتے ہوئے تیزی سے ان کی غلط فہمی دور کرنے لگی۔ تو پھر وہ الجھ کر ایک ابرو اچکا کر تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے پریگننٹ ہونے کی خبر ابھی کسی کو نہ بتائیں پلیز۔ وہ خاصا التجائی لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ پلیز، میں خود ٹھیک وقت آنے پر سب کو بتا دوں گی، مگر ابھی نہیں۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ بتا رہا تھا وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اصرار پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی عروسہ بیگم تیزی سے کمرے میں آئیں۔ خیریت؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ان کے سوال پر اینی اور نجمہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، نجمہ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ اس کے پاس آ کر بڑی محبت سے اسے اپنے سینے سے لگانے لگی۔ پلیز، نجمہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سامنے کھڑی اینی کو التجائیہ اس پریگنینسی کی خبر کو راز رکھنے کا کہا۔ اس نے بغیر ایک لمحے کی دیری کے اس بات میں سر ہلایا۔ اینی نجمہ کی خاص ملازمہ تھی، مگر وہ لڑکی اس بات سے واقف نہ تھی کہ اینی کا کام صرف خیال رکھنا یا حکم ماننا نہیں، بلکہ اس پر نظر رکھنا بھی ہے، اور اس کے پل پل کی خبر محیب جلال ملک تک پہنچانا ہے۔ اسے اسی بات کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ نجمہ کی التجائی نظریں اسے مجبور کر رہی تھیں محیب سے اتنا بڑا سچ چھپانے پر۔ وہ واقف تھی، جس دن محیب کو پتہ چلا اس بارے میں وہ سب سے پہلے اس کی گردن دبوچے گا، مگر اس کے باوجود وہ نجمہ کو انکار نہ کر سکی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، عروسہ بیگم کہہ کر کمرے سے نکلیں تو اینی نے اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا۔ آپ کا کیا ارادہ ہے مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اینی کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہ یقین کر سکتی تھی اس پر۔ کوئی ارادہ نہیں، میں بس تھوڑا سا وقت چاہتی ہوں، تم خود بھی جانتی ہو میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ کیا اس کا باپ اسے اپنا نام دے گا دنیا کے سامنے؟ اور اس کی دادی، وہ ظالم عورت، کیا دنیا میں آنے دے گی اسے؟ مجھے ان ظالموں سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتی میں پھنس گئی ہوں۔ وہ اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے آگے کے بال پکڑتے ہوئے روحانسہ و بے بس لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں اس کے قرب کا پتہ دے رہی تھیں۔ آپ آرام کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کون جانے یہی خوشخبری ماسٹر محیب کے دل کو آپ کی جانب کھینچ لائے۔ آخر کو آپ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ اینی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ وہ کل پوری رات کمرے میں نہیں آیا، تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جسے میری پرواہ نہیں وہ میرے بچے کی پرواہ کیا خاک کرے گا؟ وہ صرف دل لگی کرنے آتا ہے میرے پاس، جیسا اس کی ماں کہتی ہے، اور دل لگی میں مرد ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے۔ وہ مجھے اپنا نام نہیں دے رہا دنیا کے سامنے، اس بچے کو دے گا۔ یہ کیسے سوچ رہی ہو تم؟ پلیز اس طرح کی پر امید باتیں کر کے میری جھوٹی امیدیں مت جگاؤ۔ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں روتے ہوئے گویا ہوئی۔ اسے محیب جلال ملک سے کوئی اچھائی و بھلائی کی امید نہ تھی۔ اچھا آپ روئیں مت، آرام کریں، آپ کو اب اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اینی اسے آرام سے واپس بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے لٹا کر کمرے سے باہر جانے کی نیت سے چلی، مگر ایک خیال کے اچانک آ جانے پر مڑ کر نجمہ کو دیکھا۔ ماسٹر محیب کل رات آپ کے کمرے میں اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کی اور پلوشہ میڈم کی لڑائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی پلوشہ میڈم سے اتنے غصے میں بات نہیں کی جتنی کل رات کر رہے تھے۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھا، بہت غصے کے عالم میں گھر سے نکلے تھے وہ، ابھی تک واپس بھی نہیں آئے ہیں۔ مجھے لگا آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ماسٹر محیب پلوشہ میڈم کے ساتھ رات بھر نہیں تھے۔ بدظن نہ ہوں ان سے، شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بدظن کرنا اور آپس میں لڑوانا۔ اچھا سوچیں، سب اچھا ہوگا۔ وہ مسکرا کر آخری جملہ ادا کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اچانک اتنے لوی ڈوی کپل میں لڑائی کیسے ہو گئی؟ کل رات تک تو دونوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں، اور پلوشہ کا چہرہ دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ محیب سے فون پر لڑ رہی ہے۔ وہ الجھ کر خود کلامی کرنے لگی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے پلوشہ کو ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تھا، پھر اچانک لڑائی۔
ایک ہفتہ گزر گیا تھا مگر محیب گھر نہیں آیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر باتوں ہی باتوں میں جازا سے معلوم ہوا وہ اپنی کسی ڈیل کے سلسلے میں نیو یارک چلا گیا ہے۔ پلوشہ بھی اسی رات اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وہ جیسے اچانک آئی تھی ویسے ہی اچانک چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی کس بات پر ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجمہ وہ نماز پڑھ کر اپنے کمرے کی جانب لوٹ رہی تھی کہ راستے میں جازا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ جی، وہ ابرو اچکا کر اس کے چہرے پر نظر کیے۔ یہ کون ہے؟ نجمہ نے پہلی بار جازا کی نگاہوں میں سختی دیکھی۔ وہ اپنے سیل کی اسکرین دکھاتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کے سیل کی اسکرین پر وہ لمحہ چمک رہا تھا جب نجمہ شہریار سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ جازا اس کی خاموشی پر مزید سخت لہجے میں بولا۔ وہ بے صبرا ہوا جا رہا تھا۔ نجمہ الجھی نگاہ سے اسکرین پر تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار، اسے آگے بولنے کا موقع ہی نہ دیا تھا مقابل نے۔ اور میں جان سکتا ہوں تم اس سے کب سے مل رہی ہو؟ اس کے سوالات کا انداز بتا رہا تھا وہ غلط مطلب اخذ کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے جازا بھائی آپ کو؟ کیسے سوال کر رہے ہیں آپ؟ یہ شہریار ہے، پلوشہ کا کزن۔ میری اس کی ملاقات صرف ایک ہی بار ہوئی ہے، وہ بھی محض اتفاق سے، اور یہ تصویر اسی اتفاقی ملاقات کی ہے۔ مگر یہ تصویر آپ کے پاس کیسے؟ کیا آپ مجھ پر نظر رکھوا رہے ہیں؟ اپنی جانب سے بات صاف کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر جازا سے سوال کیا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ جازا کے پاس یہ تصویر کہاں سے آئی اور کیوں۔ اس کے سوالات سنتے ہی ایک دو ثانیوں کے لیے جازا گڑبڑا گیا۔ میں تم پر کیوں نظر رکھوں گا؟ مجھے تو کسی نے واٹس ایپ پر بھیجی تھی۔ میں نے سوچا شاید تم محیب بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہو اس لیے۔ وہ بولتے بولتے اپنا جملہ دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ خدا کا خوف کریں، مجھے آپ سے اس طرح کی گھٹیا سوچ کی امید نہیں تھی۔ جازا کے آخری جملے نشتر سے زیادہ دل خراش معلوم ہوئے اسے۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے بھر کر کہا۔ وہ واقعی ہی شدید افسردہ ہوئی تھی جازا کے جملوں سے۔ گھٹیا سوچ کی کیا بات ہے اس میں؟ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو اپنی راہیں الگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ کم از کم نفرتیں پروان نہیں چڑھتیں۔ نکاح کا مقصد خوشگوار زندگی گزارنا ہے، ایک دوسرے سے لطف لینا ہے، نہ کہ ہر وقت کٹتے جلتے لڑتے اور مرتے رہنا۔ کبھی سوچا ہے آگے کا فیوچر کیا ہے تمہارا محیب بھائی کے ساتھ؟ مقابل کو سوچنے یا بولنے کا موقع دیے بغیر میں بتاتا ہوں، تنہائی، فقط تنہائی۔ کیا تمہیں نہیں پتہ وہ ہمیشہ کے لیے پلوشہ کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں گے شادی کے بعد؟ وہ خاصا جتاتے ہوئے، میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں بہت بے بس تھا ماضی میں، تمہاری مدد نہیں کر سکا، مگر وعدہ کرتا ہوں فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری پوری مدد کروں گا محیب بھائی سے خلا لینے میں۔ اس نے نجمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے الفاظوں پر یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ نجمہ کچھ کہتی اس سے قبل ہی صوبیہ نے آ کر مداخلت کی۔ جازا نے اس کی آواز سنتے ہی نجمہ کا ہاتھ تیزی سے چھوڑا۔ نجمہ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی۔ وہ ایسے کیوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کوئی چوری کرتے پکڑا گیا ہو؟ اس کی نظر میں وہ جازا کی چھوٹی بہن جیسی تھی۔ پھر صوبیہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے ان کے بات کرنے یا ہاتھ پکڑنے سے؟ کچھ خاص نہیں، جازا بھائی آئیڈیا دے رہے ہیں کہ بھاگ جاؤں، اس نے مذائقہ خیز انداز میں صوبیہ کو دیکھ جواب دیا، جس پر وہ بجائے ہنسنے کے جازا کی تائید میں بولی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، بھاگ جاؤ، مجھے بھی یہی بہتر لگتا ہے۔ وہ پہلی بار نجمہ کو کافی سنجیدہ معلوم ہوئی۔ اس کے لہجے میں طرز تھا جسے نجمہ چاہ کر بھی اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے کے طرز نے نجمہ کو عجیب کیفیت میں مبتلا کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شرمندہ ہو یا غصہ۔ کس مقام پر لے آیا ہے وہ ستمگر اسے کہ لوگ اب اس پر ترس کھا رہے ہیں؟ کیوں؟ اچانک کیا ہو گیا؟ محیب تو آپ کے رومانٹک ناول کے ہیرو جیسا تھا نا؟ وہ اپنی شرم ساری اداس ہنسی میں چھپاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں صوبیہ سے استفسار کرنے لگی۔ نہیں، ناول اور ریئل لائف میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اتنی اذیتیں دینے والا شخص کبھی ہیرو نہیں بن سکتا۔ ہیرو رول ماڈل ہوتا ہے، اور ایک یتیم لڑکی کو اذیت دینے والا کہاں سے رول ماڈل کا مقام پا سکتا ہے؟ وہ نہایت افسردگی سے جوابدہ ہوئی۔ نجمہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا، میرے ساتھ ساتھ صوبیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ جازا نے موضوع دوبارہ چھیڑا۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، محیب بھائی یہاں موجود نہیں ہیں، تم بھاگ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم فکر نہ کرو، جازا نے اسے پراعتماد لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ شوہر ہے میرا، میں اس سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی اور کیوں؟ نجمہ نے خاصا جتاتے ہوئے اعتراض کیا۔ وہ شوہر ہے میرا۔ جازا کا ذہن تو اس ایک جملے پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔
وہ ایک لمحے کی دیری کے بغیر تفتیشی افسران کی طرح استفسار کرنے لگا۔ شوہر؟ تم محیب بھائی کو اپنا شوہر مانتی ہو؟ نجمہ اس کے سوال پر 2-3 ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں الحمدللہ مسلم ہوں، اور ایک مسلم پابند ہوتا ہے شریعت کا، اور شریعت کہتی ہے وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے سادہ الفاظ میں اقرار کیا کہ وہ اپنا شوہر مانتی ہے اسے۔ دیکھ لو کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے، جازا اسے تکتے ہوئے نصیحت آمیز لہجے میں گویا ہوا۔